اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی توفیق نہ دیتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کائنات اور میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ ندا نسیم۔ ہمارا یہ پروگرام خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے، جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، علم 3 حرفی لفظ ہے، لیکن اس ایک لفظ میں پوری کائنات سمٹی ہوئی ہے، اور جو تحقیق ہے وہ علم کی بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی بھیجی، اس کے لیے لفظ اقرا کا انتخاب کیا۔ اب ماشاءاللہ اس بات کو آپ تمام تک پہنچاتے ہوئے مجھے بہت مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ اس انتخاب میں بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ الف سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، یعنی الف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اور جب ہم قاف کی بات کرتے ہیں تو قاف سے مراد ہے قرآن کریم، جو تمام تر سائنٹیفک علوم کا سرچشمہ بھی ہے اور ایک مکمل ضابطۂ حیات بھی ہے۔ اور پھر جب ہم رے پہ آ جاتے ہیں نا ناظرین کرام، تو رے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو رسول 2 جہاں ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، آپ کو معلم بنا کے اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اور پھر جو آخر میں الف آتا ہے، اس سے مراد ہے انسان۔ ناظرین کرام، یہ علم انسان کو مخلوقات میں افضل بناتا ہے۔ علم جتنا وسیع ہوگا، نظریات اتنے ہی زیادہ صحیح ہوں گے، مضبوط ہوں گے اور پختہ ہوں گے۔ جب علم کمزور ہوگا تو پھر ہماری تحقیقات، ہمارے نظریات بھی واضح نہیں ہوں گے، کمزور ہوں گے اور ناظرین کرام نامکمل ہوں گے، ناقص ہوں گے۔ 9ویں صدی کے اوائل میں مسلمانوں نے سائنٹیفک تحقیقات شروع کی۔ اس حوالے سے اسی ضمن میں بغداد میں سب سے بڑی رصدگاہ جو اس وقت کا خلیفہ تھا مامون الرشید، اس نے بغداد میں سب سے بڑا کتب خانہ یا رصدگاہ بنوائی۔ نئی تحقیقات کے علاوہ جو سابقہ نظریات تھے ان کو بھی جانچا گیا۔ کچھ ہی عرصے میں مسلمانوں نے علم فلکیات میں مہارت حاصل کر لی اور اس سے متعلقہ علوم جیسے الجبرا، جیومیٹری اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی، ریاضی، ان تمام پہ بھی غور و فکر کی گئی۔ اور ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے علوم مثلا طبیات، جغرافیہ، نباتات، حیوانات، موسمیات اور طبقات الارض وغیرہ جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہمیں ملتا ہے، ان تمام میں مسلمانوں نے بہت زور و شور سے یا بہت غور و فکر سے دلچسپی لی۔ بات صرف یہیں پہ تمام نہیں ہوتی، بلکہ جو تحقیقات ناظرین کرام مسلمانوں نے کی، انہی تحقیقات یا انہی راہوں پہ چلتے ہوئے یورپ نے ترقی کی، یا انہوں نے جو حیرت انگیز انکشافات کیے، وہ تمام کی تمام جو محنت ہے وہ ہم مسلمانوں کی ہی ہے۔ اور وہ تمام کے تمام انکشافات پکار کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کا، اس کی قدرتوں کا، اس کی وسعتوں کا اعلان کر رہے ہیں۔ مسلمانوں نے نہ صرف علمی میدان میں ترقی کی بلکہ صنعتی میدان میں بھی ترقی کی۔ مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابیں جو کہ کئی 100 ہیں، ان کو یونیورسٹیز میں، جو کہ یورپین یونیورسٹیز ہیں، وہاں صدیوں تک پڑھایا جاتا رہا۔ لیکن اس کے بعد بھی آج ہم کمزور اقوام میں کیوں شمار کیے جاتے ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ بلکہ آج ہمارا ٹاپک بھی کچھ یہی ہے کہ آج ناظرین کرام ہم موضوع گفتگو بنائیں گے علم و تحقیق کو۔ لیکن آج کے پروگرام میں، جو کہ ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ ہے، ہم علم و تحقیق کی اہمیت اور ابتدائی دور میں مسلمانوں کی جو کامیابیاں تھیں اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے
آئیے معزز مہمانان گرامی کا تعارف کرواتی چلوں. میری پہلی مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر صبیحہ قادری. ان کے انداز بیان کے تو ہم سبھی متعارف ہیں، بہت ہی رینون اسکالر ہیں پروفیسر ڈاکٹر صبیحہ قادری. السلام علیکم. اور ان کے ساتھ حاضر و موجود ہیں ناظرین کرام ڈاکٹر حفیظ الرحمان صدیقی. آپ کا نام ہے، وفاقی اردو یونیورسٹی کے ڈین آف فیکلٹی آف سائنس بھی آپ رہ چکے ہیں. السلام علیکم. آپ دونوں شخصیات کو میں خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین کرام، اس سے قبل کہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، آئیے علم و تحقیق کے حوالے سے ایک شارٹ ڈاکیومنٹری ملاحظہ کرتے ہیں. علم سب سے بڑی قوت ہے. انسان نے علم ہی کے ذریعے زمین کی گہرائیوں میں جھانکا، سمندروں کو مسخر کیا، آسمانوں پر کمندیں ڈالیں. یہ علم ہی ہے جس کے ذریعے انسان نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اور اس پر آگہی کے دروازے واہ ہوئے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے خدا ان کے درجے بلند کرے گا اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا. پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، انبیاء اکرام کا ترکہ دینار و درہم نہیں، انہوں نے وراثت میں صرف علم چھوڑا ہے، تو جس نے اسے حاصل کیا اس نے پورا حصہ پایا. علم ہی کے ذریعے قومیں دنیا پر حکمرانی کرتی ہیں. انسانی تہذیب کے ترقی یافتہ دور میں یونانی تقریباً 2 صدیوں تک علوم و فنون پر چھائے رہے. رومیوں کا عروج 4 صدیوں تک جاری رہا. 7ویں صدی عیسوی کو چینیوں سے منسوب کیا جا سکتا ہے. 7ویں صدی سے 4ویں صدی عیسوی تک علم ہی مسلمانوں کی پہچان تھا. اسلام سے پہلے علم کا حصول صرف سوسائٹی کے اعلیٰ طبقے تک محدود تھا. اسلام نے عام افراد کے لیے بھی علم کے دروازے کھولے. جب تک مسلمانوں نے علم سے لو لگائی، انہیں دنیا کی سپر پاور کا درجہ حاصل رہا. مکہ، مدینہ، بغداد، دمشق، قرطبہ، قاہرہ اور غرناطہ، ان شہروں کے تعلیمی اداروں کو ہارورڈ اور کیمبرج کی حیثیت حاصل تھی. اس دور میں صرف مسلم دنیا ہی میں لیجنڈز پیدا ہوئے. یعقوبی، جغرافیہ داں، ابن الہیثم طبیات، جابر بن حیان کیمیا، محمد ابن موسیٰ الخوارزمی ریاضی، الفرغانی انجینئرنگ فلکیات، ابو ابن زکریا الرازی طب سرجری، ابو القاسم زہرابی سرجری، بو علی سینا طب، عمر خیام شاعری، ریاضی، فلکیات، ابن بیتار نباتیات، ابن خلدون فلسفہ تاریخ، ابن رشد فلسفہ.
9वीं सदी ईस्वी में अब्बासी खलीफा मामून रशीद ने बगदाद में उस दौर का सबसे बड़ा कुतुब खाना बैतुल हिकमत कायम किया था। 1258 ईस्वी में चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी। लाखों अफराद हलाक किए और यूं बैतुल हिकमत भी ताराज कर दिया गया। मुसलमानों के उरूज के जमाने में मगरबी दुनिया का इल्मी और फिक्री सरमाया सिर्फ चंद सौ कुतुब तक महदूद था। मुसलमानों ने इल्म और तहकीक की दुनिया में जो काबिल कदर इजाफे किए, उनसे इंसान एक तवील अरसे तक फैजियाब होता रहा। इल्म के उन रोशन मीनारों से फूटने वाली किरणें आज भी मुसलमानों के रोशन माजी का पता दे रहे हैं। नाज़रीन इकराम, डॉक्यूमेंट्री आपने मुलाहिज़ा की और मुझे पता है कि इस मालूमाती डॉक्यूमेंट्री से हम तमाम के अज़हान के तारीख गोशे रोशन हुए हैं। लेकिन अब हम चलते हैं प्रोग्राम के बाकायदा जो फॉर्मेट है उसकी तरफ और सवालात के संग चलते हैं। डॉक्टर प्रोफेसर सबिया कादरी साहिबा, आपसे मेरा पहला सवाल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने किताब बलागत में, कुरान करीम में इल्म की अहमियत के हवाले से, तहकीक की अहमियत के हवाले से किस तरह से हमारी रहनुमाई फरमाई है? देखो, इल्म के बग़ैर, यानी इल्म की अहमियत का अंदाज़ा तुम्हें इस बात से भी होगा कि आदम को जो सजदा करवाया गया वो इनकी बरतरी की बिना पर। जी, फरिश्तों ने कहा कि सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमें तो नहीं मालूम, और आदम ने उन चीज़ों के नाम बता दिए। तो अल्लाह ताला ने ताज़ीमी सजदा आदम को करवाया कि ये चूँकि इल्म रखता है लिहाजा तुमसे बेहतर है। नंबर 1। बहुत खूब। नंबर 2 ये कि हम किसी चीज़ को जान ही नहीं सकते। हद तो ये है कि हम अपने आप को नहीं पहचान सकते तावक्ते कि हम इल्म हासिल ना करें। मैं यहाँ पे हवाला दूंगी कीमिया सादत का, कि कीमिया सादत में इमाम गज़ाली ने लिखा है कि 4 सवालात के जवाबात अगर हमें मिल जाए ना तो हम बहुत सारी बातों से बच जाएंगे और बहुत सारी बातें हमारी समझ में आ जाएंगी। नंबर 1 ये कि खुद शनासी, खुदा शनासी, अंजाम शनासी, कायनात शनासी। मैं कौन हूँ? इंसान के अंदर चूँकि अक्ल है ना, लिहाजा वो ये बात ज़रूर जानना चाहता है कि वो कौन है, उसको पैदा करने वाली हस्ती क्या है, जिस दुनिया में उसको भेजा गया है, इस दुनिया में अनफस व आफाक में जो चीज़ें फैली हुई हैं उनसे इसका क्या ताल्लुक़ और क्या रिश्ता है। और फिर ये भी देखता है कि लोग आते हैं, ज़िंदा रहते हैं, मर जाते हैं, कुछ बड़ी उम्र में, कुछ कम उम्र में, तो कहाँ जाते हैं, क्या होता है। तो ये ऐसे सवालात हैं जो इंसान के जहन में उभरते हैं और ये उसको मायल करते हैं किस जानिब कि वो अपने अल्लाह को पहचाने, अपने आप को पहचाने। और हम एक जुमला ये कहा करते हैं कि जिसने खुद को पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना, जिसने अल्लाह को पहचाना उसने खुद को पहचान लिया। तो इल्म ही दरअसल सब कुछ है, उसके बगैर ना हम खुद को जान सकते हैं ना अपने अल्लाह को जान सकते हैं। इसीलिए तुमने खुद हवाला दिया पहली वही का कि वही के पहली वही के अल्फाज क्या है, इक़रा। लेकिन इससे तुम थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, तुम्हारी बात को ही लेके अब मैं चल रही हूँ, इससे ज़रा सा आगे बढ़ो कि अल्लाह ताला ने महज इक़रा के ऊपर बात ख़त्म नहीं फरमाई, बल्कि साथ में क्या कहा, बिस्म रब्बिकल लज़ी ख़लक़। यानी अब इक़रा तुम करो तो कैसे करो, अपने रब के नाम से करो। और वो रब कौन है? जवाब खुद अल्लाह ताला ने मुहैया फरमा दिया, यानी इल्म की शमा खुद दे दी, रख दी हमारे हाथों में कि कौन, जिसने तुम्हें पैदा किया। फिर देखो बात यहाँ पे नहीं ख़त्म कर दी, बल्कि कैसे पैदा किया। खलक़ल इंसाना मिन अलक़, खून की एक फुटकी से उसको पैदा किया। और फिर उसके बाद फरमाया कि उसके बाद क्या किया, और इंसान को इल्म दिया और उसको पढ़ने के लिए, लिखने के लिए कलम दिया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अक्रमुल लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यालम। जो इंसान नहीं जानता था उसका उसे इल्म दे दिया। तो इल्म की अहमियत क्यों है या क्या है? इंसान में और दूसरी जो मखलूक़ात हैं उनमें जो फ़र्क है, बुनियादी फ़र्क जो है ना, वो इसी इल्म का है, इसी इल्म का है। उन्हें जितना इल्म दिया गया उतने ही इल्म के अंदर वो हैं। इंसान को इल्म के साथ साथ अक्ल भी दी गई और तहक़ीक़ और तदब्बुर और तफ़क्कुर के लिए उसको हुक्म दिया गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिसत मुबारक देखो, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं, ऐसी नेमतें कि खुद अल्लाह ताला फरमाता फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हकीकत ये है कि हम गिनना चाहें, शुमार करना चाहें, नहीं कर सकते, लेकिन किसी नेमत पर एहसान नहीं जताया, किसी नेमत पर एहसान नहीं जताया। एहसान कहाँ पर हो रहा है
کہ اور اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اب کیا پتہ چلا جی کہ رسول کا کام کیا ہے؟ کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، اور جس کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے دی گئی، جس نے اس تعلیم کی روشنی میں اپنے آپ کو سنوار لیا، اس کا خود بخود تزکیہ ہو گیا، اس کا خود بخود تزکیہ ہو گیا۔ اور جو اس سے پیچھے ہٹا، تو اس سے پہلے تو گمراہی میں تھا، ابھی بھی گمراہی میں ہے۔ تو اصل مقصد کیا ہے؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرماتے ہیں کہ میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو، آپ کا رویہ کائنات کے ساتھ کیا ہو، یہ تمام باتیں ہم اسی وقت جان سکتے ہیں جب کہ ہمیں علم ہو۔ اچھا، علم کیسا ہو؟ علم جو پوری تحقیق کے ساتھ ہو، پورے یقین کے ساتھ ہو، پورے تدبر کے ساتھ ہو، پورے حکمت کے ساتھ۔ حکمت سے خالی علم تو کچھ بھی نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گی، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، ایک بہت ہی روایتی سا سوال ہے، لیکن علم انسان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ علم کے بارے میں جتنی باتیں ابھی ڈاکٹر سمیہ قادری نے فرمائی ہیں، ان کی تائید کرتے ہوئے اس کے تسلسل میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ علم کی ویسے ہی ضرورت انسان کو ہے، اسی طرح سے جیسے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر روشنی انسان کو میسر نہ ہو تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، چلنے کا، پھرنے کا، کام کرنے کا۔ تو اسی طریقے سے علم انسان کو نہ ہو تو کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ گھر کا کام ہو، گھر سے باہر کا کام ہو، پہننے اوڑھنے کا کام ہو، مکان بنانے کا کام ہو، کاشتکاری کرنے کا کام ہو، یہ سارے کام جو ہیں وہ علم کی مرہون منت ہوتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر سمیہ قادری صاحبہ، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ قرآن مجید کی 750 آیات یعنی 11% سے زائد حصے میں انسان کو غور و فکر اور تحقیق کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر پہ اتنا زور کیوں دیا ہے؟ دیکھو، غور و فکر پہ زور اس لیے دیا گیا ہے کہ جب تک کسی بات کی اصلیت کا آپ کو علم نہ ہوگا، اس وقت تک آپ اس بات کو مانیں گے نہیں، اور جب اس بات کو مانیں گے نہیں تو اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوں گے آپ۔ اس لیے غور و فکر کا حکم دیا گیا، اور صرف غور و فکر کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ کن چیزوں میں غور و فکر کرو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ جگہ جگہ افلا تعقلون، افلا تدبرون، افلا یبصرون، یہ ساری باتیں کہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ کیا فرمائے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یعنی ہم نے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا اور اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ زمین میں آسمان پہ اڑتے پرندے، کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا؟ یا تو نہیں دیکھتا یہ بارش کو جو برستی ہے اور اس سے زمین میں رویدگی پیدا ہوتی ہے، کیا تم اس پر غور نہیں کرتے؟ تو علم کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کو کہا ہے، وہ اسی لیے کہا کہ یہ غور و فکر ہی ہمیں اصل نقطے تک پہنچاتا ہے، یعنی ہماری منزل کا تعین اس غور و فکر کے ذریعے ہوتا ہے، ورنہ علم جو ہے غور و فکر کے بغیر تو بیکار ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر کوئی ایسی چیز ہے جو خدا نخواستہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، آپ کو علم ہے اس بات کا، لیکن وہ چیز کیا ہے جب تک آپ اس پہ تدبر نہیں کریں گے، جب تک دیکھیں گے نہیں، جب تک جانیں گے نہیں، جب تک پہچانیں گے نہیں، اس سے بچنے کی کیسے تدبیر کریں گے آپ؟ تو اس لیے تدبر کرنا، اس کے لیے تفکر کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ دیکھو، قرآن حکیم کا ایک سورہ ہے سورہ لقمان، اور حضرت لقمان کو لقمان حکیم بھی کہا جاتا ہے۔ حکیم اس لیے نہیں کہ وہ حکمت کرتے تھے، بلکہ حکیم اس لیے کہ ان کی باتیں حکمت سے بھری ہوئی تھیں، ان کی باتیں حکمت سے بھری ہوئی تھی۔ اب وہ اپنے بیٹے کو وصیت فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اپنے اللہ کے علاوہ اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا۔ تو اب یہاں پر اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا ایک حکم دیا جا رہا ہے، ایک وصیت کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مزید باتیں بہت ساری بیان فرماتے فرماتے انہیں حکم یہ دیتے ہیں کہ اور اپنی آواز کو دھیما رکھنا، کہ بے شک زور کی آواز گدھے کی آواز ہے جو کری ہے۔ ماں باپ کا حکم ماننا، نماز قائم کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، یہ تمام باتیں کس حکم کے ساتھ ہے؟ کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا۔ اب جب ہم اس پہ تدبر کرتے ہیں، اس پہ تفکر کرتے ہیں، اس پہ ایمان لاتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو پھر ہم نماز بھی قائم کرتے ہیں، تو پھر ہم روزے بھی رکھتے ہیں، پھر ہم زکوٰۃ بھی کرتے ہیں۔ تو علم کے ساتھ تدبر اور تفکر اسی لیے تاکہ ہم اس کی تہ تک پہنچیں۔ اب یہاں پہ ایک مثال دوں گی۔ انسان پہلے غاروں میں رہتا تھا، پھر اس نے کچے مکانات
مکانات بنائے، پھر اس نے پکے پختہ مکانات بنائے، پھر اس نے تعمیر کا ایسا نمونہ دکھایا کہ جس کی انتہا نہیں، اور تو اور وہ اب موسم کے اوپر بھی، یعنی موسم کو بھی اپنے قبضے میں اس نے کر لیا ہے. گرمی ہے تو وہ سردی کر لیتا ہے، سردی ہے تو وہ گرمی کر لیتا ہے. یہ کس سبب سے ہوا ہے؟ یہ صرف تحقیق کے سبب سے ہوا ہے. وہ سمجھتا، اس کو معلوم ہے کہ سردی کا موسم ہے، میں جانتا ہوں، علم ہے مجھے سردی کا، مگر اس سردی سے میں بچوں کیسے؟ اب بچوں کیسے؟ اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اسے تحقیق کرنی پڑے گی. تحقیق کرنی، گرمی بہت شدید ہے، اس سے میں کس طرح بچوں؟ اس کے لیے تحقیق کرنی پڑے گی. یہ قرآن حکیم پروردگار دو عالم کی کتاب ہے، میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لیکن جب اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں، تو میں کن باتوں، کیوں اس کی باتوں پر عمل نہ کروں؟ اب پڑھے گا کہ کیا ہے اس کے اندر، کیا باتیں ہیں، تو پھر وہ تدبر کرے گا، پھر وہ تفکر کرے گا، اور پھر وہ راہ نجات کو بھی پائے گا، راہ حیات کو بھی پائے گا. اس لیے کہ دیکھو قرآن حکیم محض ایک کتاب نہیں ہے، کتابی شکل میں، جیسا کہ تم نے خود کہا کہ منشور زندگی ہے، منشور حیات ہے، ضابطۂ حیات ہے، پورا کا پورا. تو اس ضابطۂ حیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو بھی دیکھنا ہے، اور تدبر بھی کرنا ہے، اور تفکر بھی کرنا ہے، اور اس کی آیات میں ڈوب جانا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن حکیم کے ایک سورہ کو سمجھنے کے لیے 2 برس کا عرصہ لگا. اب سوچو حضرت عمر جیسا صحابی اس مقام بلند پر جب یہ فرماتے ہیں کہ 2 برس مجھے لگے ہیں، تو ہمیں کتنا تدبر کرنا چاہیے، ہمیں کتنا تفکر کرنا چاہیے. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جن کے سامنے وحی کا نزول ہو رہا ہے، جو جانتے ہیں کہ وحی مبارکہ کا علم جو ہے معلم یہاں پر موجود ہے، لیکن اس میں تدبر و تفکر اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں. ادروائز ہم اپنی زندگی کو نہیں سنوار سکتے، سنوار ہی نہیں سکتے. تو اس لیے تدبر ضروری ہے، اس لیے تفکر ضروری ہے، ورنہ نہ آپ سمندر کی تہوں سے موتیاں یا چیزیں چن سکتے ہیں، نہ آپ زمین کے دفینوں کو پا سکتے ہیں، نہ آسمان کی وسعتوں کو پہنچ سکتے ہیں، تا وقت ہے کہ آپ تدبر نہ کریں، تا وقت ہے کہ آپ تفکر نہ کریں. بہت خوب. میں بہت مشکور و ممنون ہوں آپ دونوں شخصیات کی کہ آپ دونوں نے ہمارے اذہان کے تاریک گوشے روشن کیے. ادا نسیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.